ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اور ظاہر اب جو بھی قانون اپنا راستہ بنائے وہ شدید ایک بڑے کے طور پر جتنا میں ڈانٹ ڈپٹ کر سکتا تھا اور جتنا میں اس پہ ناراض ہو سکتا تھا, ڈرایا بھی کہ دیکھو یہ مقافات عمل ہے اور اس سے احتیاط کرنی چاہیے. یا تو ہم سب کے سب لوگ فرشتے ہوں اور ہم نے اپنی زندگی میں کوئی غلط قدم نہ اٹھایا. السلام علیکم خواتین و حضرات, میں ہوں آپ کا میزبان سمیر. تو آج کے نئے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. دوستو, آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اقرار الحسن کی ایک ایسی کارروائی پر, ایک ایسی بات پر, ایک ایسے لیٹسٹ انٹرویو پر, ایسے بیان پر جن کے ساتھ میں نے یہ ساری باتیں جوڑ کر ان کو اس روپ میں پایا ہے جس روپ کے لیے شاید میں ان کو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر پا رہا تھا. میں سوچتا تھا کہ اقرار بھائی ہمیشہ ایسی جگہ پر بات کرتے ہیں جہاں پر کمزور لوگ ہوتے ہیں, جہاں ان کے اپنے ہوتے ہیں, وہاں پردہ ڈال لیتے ہیں. یہ ساری چیزیں میں ان کے بارے میں سوچتا رہتا تھا اور میں سوچتا تھا کہ شاید وہ کہیں نہ کہیں دوگلے انسان ہیں. بہرحال معذرت کے ساتھ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ جو بات ابھی آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا وہ سننے کے بعد یقیناً آپ بھی ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کریں گے. ان کا ایک لیٹسٹ انٹرویو ہے جس میں ان سے پوچھا گیا کہ یاسر شامی آپ کے بہت اچھے دوست ہیں, آپ ان کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھتے ہیں اور بہت زیادہ آپ کے وہ قریب ہے, لیکن آپ نے ان کو منع نہیں کیا. آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کہ جب یاسر شامی نے عامر لیاقت حسین مرحوم کی وہ ویڈیوز لیک کی تھی جس میں انہوں نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے, ڈرگز لے رہے تھے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اور ان کو اسی ڈپریشن نے مرنے پر مجبور کر دیا, موت کے منہ پہ جانے پر مجبور کر دیا, آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ آپ نے یاسر شامی کو کیا کہا یا آپ نے اس کو کچھ کہا نہیں, سمجھایا نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں یہ کہتا ہوں یاسر شامی میرا بہت اچھا دوست ہے, میں اسے چھوٹے بھائیوں کی طرح سمجھتا ہوں, لیکن اس کی اس غلطی پر میں نے اس سے بہت برا بھلا کہا, بہت ڈانٹا اور کہا کہ تم نے یہ بہت غلط کام کیا, تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اور اس کو اس گناہ کی سزا ملنی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اور ظاہر اب جو بھی قانون اپنا راستہ بنائے وہ شدید ایک بڑے کے طور پر جتنا میں ڈانٹ ڈپٹ کر سکتا تھا اور جتنا میں اس پہ ناراض ہو سکتا تھا, ڈرایا بھی کہ دیکھو یہ مقافات عمل ہے اور اس سے احتیاط کرنی چاہیے. یا تو ہم سب کے سب لوگ فرشتے ہوں اور ہم نے اپنی زندگی میں کوئی غلط قدم نہ اٹھایا. آج بھی اس کو چھوٹا بھائی سمجھتا ہوں اور میں نے اس وقت ایک چھوٹے بھائی کے طور پہ اس کو جتنا ایک بڑا بھائی کر سکتا ہے میں نے وہ کیا تھا, اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ بات سن کر یقین جانے اقرار الحسن کی میرے دل میں بہت عزت بڑھی. کیوں؟ جس طرح سے انہوں نے حق خطیب کے خلاف آواز اٹھائی, جس طرح سے انہوں نے اور بہت سارے ظالموں کو بے نقاب کیا, اور ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقرار الحسن پاکستان کا ایک بہت بڑا نگینہ ہے بھائی, بہت بڑا انسان ہے جس نے اپنے دوست جس کے ساتھ وہ دن رات اٹھتا بیٹھتا ہے اس کے بارے میں یہ بات کہہ دی کہ بھائی اس کو سزا ملنی چاہیے. حالانکہ یاسر شامی یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو بیوی تھی اس وقت, کیا نام تھا اس کا, دانیہ شاہ, اس نے جب مجھے یہ ویڈیوز بھیجی تو میں نے صحافت کو مد نظر رکھتے ہوئے, ان کے رولز کو فالو کرتے ہوئے میں نے بلر کر کے وہ ویڈیوز لیک کی تھی, حالانکہ نہیں کرنی چاہیے تھی. میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں کے پاس بہت سارے لوگوں کی ویڈیوز پڑی ہوتی ہیں انڈسٹری میں, لیکن ان کا بڑا پن یہ ہوتا ہے کہ ان ویڈیوز کو دیکھتے ہوئے بھی انہوں نے کبھی ان ویڈیوز کو لیک نہیں کیا. حالانکہ ان کے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, پیجز ہیں, انسٹا, ٹک ٹاک, وہ ویڈیوز وہ بیچ بھی سکتے ہیں, بڑے کسی چینل کو دیکھ کر وہ کروڑوں روپے حاصل بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ ویڈیوز نہیں لیک کرتے. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ یاسر شامی نے چند روپوں کے لیے, چند پیسوں کے لیے یہ کام کیا تو یہ غلط کیا, کیونکہ یاسر شامی آپ دیکھیں, آپ ایک سٹار ہیں, آپ کا ایک کیلیبر ہے, آپ کو لوگ پسند کرتے ہیں اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں آپ کے چاہنے والے ہیں. اور آپ کو اللہ نے, آپ خود بتاتے ہیں کہ میں موٹر سائیکل پہ جایا کرتا تھا دور دور سٹوریز کور کرنے کے لیے, اور کوئی ٹائم دیتا تھا کوئی نہیں دیتا تھا. سخت گرمی میں آپ کبھی ادھر جا رہے ہوتے تھے کبھی ادھر جا رہے ہوتے تھے, لیکن اب اللہ نے آپ کو آڈی دے دی ہے, اللہ نے آپ کو بڑی بڑی گاڑیاں دے دی ہیں, اور اب آپ گھر بیٹھے ایک چھوٹی سی ویڈیو بناتے ہیں, اس پر ملین ویوز آ جاتے ہیں, فیس بک پر آپ اچھے خاصے پیسے کما لیتے ہیں. اس کے بعد پروموشن کرنے کے لیے ایک انٹرویو کوئی بندہ ذاتی طور پر کروانا چاہتا ہے تو 10-10 لاکھ روپے آپ کو دے دیتے ہیں. تو پھر آپ سوچیں کہ یہ کیا کیا آپ نے, کتنے پیسے آپ نے کما لیے ہوں گے. میرا خیال ہے ان ویڈیو سے آپ نے بہت زیادہ بھی کمایا ہو تو چند ہزار, لاکھوں بھی نہیں کمائے ہوں گے, اور وہ کب کے ختم بھی ہو گئے ہوں گے. لیکن یہ غلطی کی سزا اگر اقرار بھائی کہتے ہیں کہ آپ کو ملنی چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اور آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے. اس غلطی کی سزا کیا بنتی ہے؟ ایک انسان دنیا سے چلا گیا ڈپریشن میں آ کر, اور میں نے عامر لیاقت حسین کا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, وہ کہتے ہیں روتے ہوئے جب وہ انٹرویو دے رہے تھے تو کہتے ہیں کہ ننگا ہو گیا یار زندگی میں,
बड़ा गलत हो गया, मैं दुनिया के सामने नंगा हो गया। और ये बात सुनकर यकीन करें मेरे दिल को लग रही थी उस वक्त। गलत कौन नहीं होता, कौन फरिश्ता है, हर इंसान से गलती होती है। गलतियों से पाक तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात, अंबिया इकराम या फिर फरिश्ते होते हैं। इंसानों से तो गलतियां होती हैं, इंसान गुनाह करते हैं। इसीलिए तो अल्लाह ने कहा कि मैं बड़ा गफूर और रहीम हूँ, अगर कोई गुनाह करेगा तो मैं उसको माफ़ भी कर दूंगा। मैं बड़ा सख्त भी हूँ, मैं उसको आग में भी डालूंगा, मैं उसको सज़ा भी दूंगा। लेकिन जो तौबा कर ले, जो माफ़ी मांग ले, जो अपने गुनाहों पर इस्तग़फ़ार कर ले, मैं बड़ा गफूर और रहीम हूँ, रहम करने वाला हूँ, माफ़ कर दूंगा। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में जहां भी किसी भी जगह पर यह बात कही, अगर तुमने दुनिया में गुनाह किए तो तुम्हें सजा मिलेगी, मैं उसको जहन्नुम में डाल दूंगा, उसे आग में डाल दूंगा। लेकिन हर जगह पर अल्लाह पाक ने ये जरूर कहा है कि मैं बड़ा गफूर रहीम हूँ, माफ करने वाला हूँ, रहम करने वाला हूँ। अब आप सोचिए कि जब अल्लाह बार बार कहता है मैं माफ करने वाला हूँ, तो फिर नहीं करना चाहिए था। एक पर्दा था और दानिया मलिक को भी ये काम नहीं करना चाहिए था। ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। और आपको पता है आमिर लियाकत हुसैन की जितनी भी मीम्स बनती थी वो कहते थे कि मैं घर से सोच कर आता हूँ कि मैं ऐसा करूँगा। बेसिकली आमिर लियाकत हुसैन एक होस्ट थे, एक एक्टर थे, ड्रामों में भी उन्होंने काम किया। वो हर जगह वो कहते थे हर फन मोला है, शोबिज़ इंडस्ट्री के वो हर फन मोला है। और आप सोचिए कि वो जहां भी खड़े हो जाते थे, सियासत में आए तो वहां पर भी कामयाब, एक्टिंग वहां भी कामयाब, शो कामयाब, हर जगह पर वो कामयाब। तो इसका मतलब है हर फन मोला थे। आलिम ऑनलाइन कामयाब, नात खान बन जाते थे कामयाब, हर जगह वो कामयाब थे। तो फिर उस शख्स के साथ जो कुछ हुआ वो गलत हुआ। गलती तो हर इंसान से होती है, आपसे नहीं होती, मेरे से नहीं होती। अल्लाह पर्दे रख लेता है, हमें भी रख लेना चाहिए था। खैर, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए और यासिर शामी को हदायत नसीब फरमाए, हम सबको हदायत नसीब फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। आप बताइएगा गलत किया या ठीक किया, फैसला आपके हाथ। अल्लाह हाफ़िज़। वीरू वो लाइट देखो, वो लाइट। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम है सुमैर और मेरा नाम है बरीरा। अस्सलाम वालेकुम। मैंने और बरीरा ने अपना एक YouTube चैनल अलग से बनाया है जिसका नाम है बरीरा के बाबा, क्योंकि उसमें मैं और सिर्फ बरीरा होते हैं और हम डेली अपनी एक्टिविटीज़ उस पर लगाते हैं। अब हमारे चैनल को बोलो सब्सक्राइब कर दो, वीरू के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 3 माह की बच्ची माशाल्लाह से कलमा पढ़ेगी, देखना। अल्लाह पढ़ के बताओ, पढ़ के बताओ। ला इलाहा इल्लल्लाह, माशाल्लाह कलमा पढ़ती है। 3 माह का बच्चा इतना प्यारा कलमा पढ़ता है।